بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں پر آج اس قوم کے ہمارے عظیم سپوت حسنین علی ترمذی جو کسٹم میں انسپکٹر تھے، انہوں نے اپنی فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کیا اور ملک کے دشمن سمگلرز کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان دے دی، اور اس طرح وہ یقیناً قوم کے وہ ایک ہیرو ہیں۔ اور میں آج ان کے والد صاحب سے ملا ہوں، ان کے چھوٹے بچوں سے بھی ملا ہوں، یتیم بچوں سے۔ یقیناً آپ کا بیٹا آج پوری قوم کا ہیرو ہے، اور قرآن کریم میں یہ بڑا واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شہید ہے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور ان کے جو درجات جو ہیں وہ قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن یقیناً دنیوی لحاظ سے ان کی آپ کے جو گرینڈ چلڈرن ہیں، شہید کے بچوں کی تعلیم تربیت انہوں نے زندگی گزارنی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جو ان کی بیٹی ہے ان کا کہ میں نے انکل ڈاکٹر بننا ہے، چھوٹا بیٹا بھی ان کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم سب کے لیے ایک بہت افسوس کا مقام ہے، لیکن آپ بطور ایک والد کے آپ جس صبر اور تحمل کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، میں پوری قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے کہ آپ نے کہ بیٹے کو ایسی تربیت دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری حکومت سمگلنگ کے خاتمے کے لیے پوری طرح یکسو ہے، اور اس کے لیے میں نے خود کئی میٹنگز کی ہیں اسلام آباد میں، اور متعلقہ تمام جو حکام ہیں ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ وہ سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اپنی بھرپور اپنی کارروائی کریں۔ یہاں پر چیئرمین FBR بھی موجود ہیں، اور دوسرے متعلقہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے افسران موجود ہیں، اور جو ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی، ان کو وہ پوری طرح یکسو ہیں۔ ان کو میں نے گزارش کی ہے کہ سمگلنگ کے خاتمے کے لیے تمام صوبوں کے ساتھ مل کر، صوبہ KP، صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ اور بلوچستان کے ساتھ مل کر، اور وہاں کی جو حکومتیں ہیں اور ہمارے جو قومی ادارے ہیں افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ہم اس کا کلا کما کرنا اتنا ضروری ہے جتنا کہ معیشت کو دوبارہ زندہ کرنا، کیونکہ اگر سمگلنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا تو ہماری معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو جڑوں سے کاٹنا میرا یہ فرض اولی ہے، اور پوری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی اور ہم سب مل کر اس کے خاتمہ کے لیے پوری تمام جو اپنی صلاحیتیں ہیں بروئے کار لے کے آئیں گے۔ اور میں KP کی حکومت اور چیف منسٹر صاحب اور چیف سیکرٹری اور IG ان سب کا شکر گزار ہوں، اور اس کے علاوہ میں پاکستانی فوج کے سپہ سالار جناب سید ان کا بہت عاصم منیر کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ پوری FBR جناب توانا صاحب یہاں پر موجود ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کر اس ناسور کا خاتمہ کریں، اور پاکستان کی جو پیداوار ہے، پاکستان کی جو عوام کی جو امانت ہے، دولت ہے، وہ پاکستان میں عوام استعمال کریں، یا پھر جو ایک قانونی طریقہ ہے کاروبار کا اس کے ذریعے ہم اپنی ایکسپورٹس کریں، اس کے عوض ہم
ڈالرز کمائیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے اوپر اس کو استعمال کریں۔ تو میں آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دینے کہ ہمیں آپ کے صاحبزادے شہید انسپکٹر سید حسنین علی ترمزی کے اوپر فخر ہے، اور آپ ایک عظیم بیٹے کے والد ہیں جو قوم کے ہیرو ہیں، تو یقیناً آپ کو جو دکھ جو ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں، مگر اس کا دکھ جو آپ کو ہے ہم محسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو تپش ہے اس کو تو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ شہید کی جو قربانی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اور انشاءاللہ اس قوم کو ہمیشہ شہید کے اوپر فخر رہے گا۔ اور اسی طرح دو واقعات میں 8 شہادتیں ہوئی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور اس کے لیے انشاءاللہ میری حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اور تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کر اور پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ اس کو یقینی بنائیں گے کہ ان سمگلرز کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے اور اس خطے کو امن کا گہوارہ بنایا جائے، اور سر توڑ کوشش کریں کہ ایسے واقعات کی مکمل طور پر بے خبری کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میں آپ سب کو یہی گزارش کروں گا، چاہے آپ صوبائی حکومت کے ریپس ہیں، چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے ریپس ہیں، سب کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ یہ ہم سب کا ایک مشترکہ دشمن ہے سمگلنگ۔ اس دشمن کے خاتمے کے لیے ہمیں اپنی کمر کسنی ہوگی، اور یہ جو مثال شہید حسنین علی ترمزی نے پیش کی اور اس طرح کے اس کے دوسرے ساتھیوں نے، اور پورے پاکستان میں جو ہمارے عظیم سپوت ہیں وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر سمگلروں کا، دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں کو محفوظ کر جاتے ہیں اپنی قربانی سے، مگر اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں، لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی اور قومی خدمت ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی اور کوئی قربانی کی مثال ہو نہیں سکتی۔ تو یہ ہم سب کے لیے، میرے لیے اور آپ سب کے لیے یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک مثال ہے۔ آئیے ہم اس موقع کے اوپر اس بات کا صدق کے دل سے عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کوئی بھی کارروائی کرنے سے ہم پرہیز نہیں کریں گے، اور اپنی حد المقدور کوشش کریں گے کہ سمگلنگ کا خاتمہ کر کے پاکستان کے عوام کے کروڑوں اربوں ڈالر جو ہیں وہ ہم بچائیں گے، کمائیں گے، اور اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے اوپر اس کے اوپر خرچ کریں گے۔ اگر اس کو ہم واقعی صدق کے دل کے ساتھ اپنا منصب حیات بنا لیں گے، تو جتنے بھی متعلقہ یہاں پر حکام موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے آپ اس میں کامیاب ہوں گے، اور فتح آپ کی قدموں کو چومے گی، کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی۔ اور اگر ہم اس فرض کو نہیں نبھائیں گے تو پھر اس شہید کا اور ایسے دوسرے شہیدوں کا ہاتھ ہوگا قیامت پہ، اور گریبان ہمارے ہوں گے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور یہ فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس امتحان میں پوری طرح کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے عوام کا نگہبان۔ میرا حوصلہ آپ لوگوں نے بڑھایا ہے۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو سر، ویری تھینکفل ٹو یو۔ مرنا ہوتا ہے، بیڈ پہ بھی بندہ مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں بھی مر جاتا ہے، کسی اور طریقے سے بھی مر جاتا ہے۔ تو مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ میرے بیٹا بڑی عزت کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ اس نے قبر میں جانا پسند کیا ہے۔ ان افسران کی، چاہے وہ سپاہی ہے، چاہے وہ
انسپیکٹر ہے، چاہے وہ اس سے بھی بڑا افسر ہے، بلا امتیاز ان کی سیکیورٹی بڑی مربوط ہونی چاہیے، بڑی کمپریہنسو ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے سمگلنگ اور کسٹمز کے جو معاملات ہیں، جب سے میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے 1.5 مہینے میں، شاید میری 8-10 میٹنگز اس بارے میں ہو چکی ہیں مختلف حوالوں سے۔ تو یہ آپ کی بات نہ صرف بہت ہی مناسب ہے، اس کے اوپر ہم پوری طرح اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں انشاءاللہ، اور پوری کوشش کریں گے کہ کہیں بھی ان قوم کے عظیم جوانوں کی سیکورٹی میں کوئی سکم نہ رہے۔ چیئرمین FBR یہاں پر موجود ہیں، چیف سیکرٹری بھی KP موجود ہیں، IG بھی موجود ہیں، ممبر کسٹمز بھی ہیں، اور دوسرے ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی جس طرح شہید کے والد نے فرمایا، بالکل درست فرمایا، تو ہم انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اس حوالے سے کہ آئندہ جس طرح بھی جو بھی حالات ہو، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اسی کا حکم ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے پورا بندوبست کرو۔ یہ حفاظت کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے، وفاق کی ہے، صوبے کی ہے، اور ساتھ متعلقہ اداروں کی ہے۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس میں جلد دوسری بات میں کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ میں چونکہ آپ نے کی ہے تو بالکل ان بچوں نے زندگی گزارنی ہے، انہوں نے پڑھنا ہے، لکھنا ہے، بڑے ہونا ہے۔ جس طرح میں نے بھی شروع میں کہا کہ بیٹی نے کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، تو یہ زندگی کا حصہ ہے، زندگی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ کالجز میں جانا ہے، اپنے ان کے جو ہیں ان کے بچے، ان کے دوست، ان کے ساتھ کھیل کود کرنی ہے، اور زندگی کی جو لوازمات ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ جو میرے پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ پیکج بنایا تھا شہداء کا، وہی پیکج میں نے آج یہاں پر اس کی میں نے امپلیمنٹیشن کی ہے، اس کے اوپر ہم نے عمل کیا ہے، اور اس میں ایک فری گھر ہوگا شہید کے بچوں کے لیے، بیوہ کے لیے، اور کیش ایوارڈ کیش ہے۔ جو سپاہی ہے، اور اس میں سپاہی بھی شہید ہوئے ہیں، تو ان کو ہم 1 کروڑ روپیہ کیش فی الفور ادا کریں گے، اور 1,35,00,000 روپے کا گھر کی قیمت دیں گے۔ وہ خود خریدیں یا نہ خریدیں، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن 1,35,00,000 روپیہ ان کے گھر کا ہم نے رکھا ہے۔ تعلیم فری ہوگی بچوں کے لیے، اور علاج فری ہوگا بچوں کے لیے۔ تعلیم جہاں تک وہ تعلیم حاصل کرنا چاہیں، انڈر گریڈ، پوسٹ گریجویٹ، جو بھی بننا چاہیں، فری ہوگی، علاج بھی فری ہوگا۔ اور جو انسپیکٹر ہے یا DSP، اور یہی جو پیکج ہے یہ سول افسروں کے بھی لیے یہی ہوگا جو جام شہادت نوش کرتے ہیں، ان کے لیے 1.5 کروڑ روپیہ کیش ایوارڈ ہے، اور یہی آپ کے شہید بیٹے کا یہی پیکج ہے، ان کے یتیم بچوں کے لیے، بیوہ کے لیے، اور 2.5 کروڑ روپے کا گھر کا الاؤنس ہے۔ وہ گھر خریدیں نہ خریدیں یہ ان کی مرضی ہے، لیکن 2.5 کروڑ روپیہ گھر کی لیے، اور 1.5 کروڑ روپیہ کیش ہے، اور تعلیم اور علاج جو ہے وہ مکمل طور پر فری ہے۔ یہ پیکج اس کا میں نے آغاز کیا ہے آپ کے شہید بیٹے سے، اور اسی طرح جن کی شہادتیں ہوئی ہیں 8، باقی 7 جو شہید ہوئے ہیں، اور یہی پیکج جو ہوگا وفاق کا تمام، اگر جو بھی لائن آف ڈیوٹی میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، چاہے وہ سول آفیسرز ہیں، چاہے وہ پولیس کے آفیسرز ہیں، یا لا انفورسنگ ایجنسیز کے ہیں، ان کو یہ وفاق پیکج دے گا۔ اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ کم از کم ان کا حق ہے یتیم بچوں کا اور بیوہ کا، کہ حکومت ان کی کس طرح کفالت کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں تو یہ بھی آج کے
جو حالات ہیں معاشی حالات تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جب بھی موقع ملا اس کو ہم ریوائز کریں گے۔ تو آج میں نے آپ کے شہید بیٹے سے اس کا آغاز کیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔